بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قبر، پل صراط اور قیامت کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ قیامت میں حساب و کتاب کے بعد کن لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور کون سے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، کن لوگوں کو عذاب ہوگا اور کن لوگوں کو انعام دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، کلمہ پڑھنے والے شخص کو گناہوں کی سزا ملنے کے بعد بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے آخری جنتی کون ہے؟ سب سے آخری جہنمی کون ہے؟ سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والے شخص کی کیا کیفیت ہوگی؟ آخری جہنمی کی اللہ رب العالمین سے کیا گفتگو ہوگی؟ اگر نہیں جانتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، صحیح مسلم شریف کی روایت کے مطابق حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا کہ سب سے کم درجے والا جنتی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص ہے جو سب جنتیوں کے جنت میں جانے کے بعد آئے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں چلا جا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، کیسے جاؤں؟ وہاں تو سب لوگوں نے اپنے اپنے ٹھکانے بنا لیے ہیں اور اپنی چیزیں لے لی ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تجھے اتنا ملے جتنا دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے پاس ہوتا ہے؟ وہ کہے گا، میں راضی ہوں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جا، اتنا ہم نے تجھے دیا ہے، اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور۔ پانچویں بار میں وہ کہے گا، میں راضی ہوں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ بھی تیرے لیے اور اس کا 10 گنا اور بھی تیرا ہے، اور جو تیرا جی چاہے اور جو تجھے اچھا نظر آئے وہ بھی تیرا ہے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے بڑے درجے والا جنتی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود چنا، اور ان کی بزرگی اور عزت کو میں نے اپنے ہاتھ سے جمایا اور اس پر مہر کر دی۔ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں کبھی خیال بن کر گزرا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خوب جانتا ہوں کہ اہل جہنم میں سے کون سب سے آخر میں وہاں سے نکلے گا اور اہل جنت میں کون سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ ایک شخص جہنم سے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے نکلے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت کے پاس آئے گا، لیکن اسے ایسا معلوم ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ واپس آئے گا اور عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے کہیں گے کہ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ پھر آئے گا، لیکن اسے ایسا لگے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے۔ وہ واپس لوٹے گا اور عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں دنیا اور اس کے ساتھ اس کا 10 گنا دیا جاتا ہے۔ وہ شخص کہے گا، اے اللہ، تو میرا مذاق بناتا ہے، حالانکہ تو شہنشاہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا تھا کہ وہ جنت کا سب سے کم درجے والا شخص ہوگا۔ محترم ناظرین، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی رحمت کی کشادگی کا بیان ہے اور جنتی لوگوں کے مقام کی وضاحت ہے، اس طرح کہ ان کا سب سے کم تر درجے والا بھی ان نعمتوں سے کئی گنا زیادہ کے ساتھ لطف اندوز ہوگا جو دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس ہوتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور گھسٹتا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی۔ پھر جب دوزخ سے نکل جائے گا تو دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا
اور دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا۔ وہ آدمی کہے گا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پھلوں سے پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ اور کچھ تو نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ نہیں اے میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے علاوہ اور نہ مانگنے کا معاہدہ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائیں گے، کیونکہ وہ جنت کی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا کہ جس پر اسے صبر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پیوں، اور اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر تو اور سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے اس بات کا وعدہ لیں گے کہ وہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا، تاہم اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ معذور ہوگا، کیونکہ وہ ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کروں اور پھر اس کا پانی پیوں، اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں اے میرے پروردگار، اب میں اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اسے معذور سمجھیں گے، کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے۔ جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا، تو وہ پھر عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اس میں داخل کر دے۔ تو اللہ فرمائیں گے، اے ابن آدم، تیرے سوال کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے؟ وہ کہے گا، اے رب العالمین، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کس وجہ سے ہنسے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ہنسے تھے، اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے، کہ جب وہ آدمی کہے گا کہ آپ رب العالمین ہونے کے باوجود مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں، تو اللہ فرمائیں گے کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا مگر جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بغیر حساب و کتاب کے اپنی جنتوں کا مہمان بنائے۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔